علامہ صاحب کی آمد، ذرا قریب ہو جو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. سونا آیات ہوئی حسین دنیا، سونا آیات ہوئی حسین دنیا، آیا قرآن تے ظلمتاں لک گئیاں، ملیا چین ماڑیاں تے مظلومانوں، دکھ درد مصیبتاں مک گئیاں، گھر آمنہ دے چڑیا چن سونا، ڈھیر راتاں ہنیریاں چک گئیاں، سکے لبانوں تازگی ملی، اکھیاں روندیاں روندیاں سک گئیاں. اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں اور الحمدللہ جناب علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اب خطاب کے لیے دعوت سخن تشریف لاتے ہیں علامہ ابن علامہ قائد ابن قائد سپہ سالار اہل حدیث جناب حافظ زاہد عمران حقانی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں خطاب فرماتے ہیں علامہ محسن الہی ظہیر صاحب. ان سے قبل بیداری کا ثبوت علامہ صاحب کا استقبال کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ. تشریف لاتے ہیں جناب علامہ محسن الہی ظہیر صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. حضرات گرامی قدر، رات کے پچھلے پہر میں آپ لوگوں کو زیادہ ابتلا میں، زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہوں گا کہ ابھی بہت سے خطبہ ہیں جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونا ہے، اور ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے لاہور کے رہنے والے، ان سے اکثر گفتگو کا موقع ملتا رہتا ہے، مختلف جگہ پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملتا ہے. بہرکیف آج ہم سب لوگ یہاں پر جس کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس کانفرنس کا، اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس کی شان کو، اس کی رفت کو، اس کی بلندی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی منقبت کو کس طرح بیان کیا جائے، جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا کہا تھا، غالب ثنائے حاجہ و جزداں گداشتیم کہ غالب میں آپ کی تعریف کیسے کروں کہ عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے، ورفعنا لک ذکرک. اے میرے حبیب، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. سریا کی بلندی پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو. اور آؤ شان مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے قبل امیر حمزہ بھائی آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیث آقا کی شان کو بیان نہیں کرتے. آؤ آج اہل حدیث کے فرزند سے آقا کی شان کو سنتے جانا. ہم نے آقا کی شان کو بلند کیا، ہم نے اس نعرہ رستہ حیث کو لگا دیا. لوگوں سن لو، اہل حدیث کائنات کی وہ واحد جماعت ہے جس نے اس بات کا اعلان کر دیا ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے. جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا،
اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علامہ محتسب الہی ظہیر صاحب۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا، اور آؤ پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کا بھی امام، نوح نجی اللہ کا بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کا بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے ابھی سورج چاند ستاروں کو روشنی عطا نہیں کی تھی، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑانے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائیں اپنے جھنڈوں کو گرا دینا ہے، کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد پھر کسی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ببنگے دہل ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، روئے زمین پر کوئی اگر ایک ایسا گروہ موجود ہے جس نے جب بھی بات کی یا قال اللہ کی بات کو کیا یا قال الرسول کی بات کو کیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے۔ میں یہاں تمہیں علامہ شہید کی عظمت کے قصے سنانے نہیں آیا، ہم لوگوں کو حبیب الرحمن جزدانی کی منقبت کو سنانے کے لیے نہیں بلاتے، ہم کسی چودھری کی چدراہٹ کو منوانے کے لیے نہیں آئے، ہم آتے ہیں کائنات کے باسیوں کو بلاتے ہیں، یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ آج کیا مذاق ہے، یار دوست بھی محبت کے داموں کو کرنے والے، سارے مسالک آقا سے محبت کا دم بھرنے والے، ہم اہل حدیث بھی آقا کی محبت کے دم کو بھرنے والے، اس کے نعرے کو لگانے والے، اس دعوے کو لگانے والے، آؤ آج یہاں پر اس بات کا فیصلہ کر کے جاؤ۔ تو نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے امام کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے پیر کی بات کو کیا کہوں، آقا کی بات تو ٹھیک، میں اپنے خطیب کی بات کو کیا کہوں، مفسر کو کیا کہوں، امام کی رائے کو کیا کہوں۔ اور ہم اہل حدیث ہیں، ہم فقیروں نے اس نعرہ رختہ حیض کو لگا دیا، لوگوں سن لو، امام بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے، شہید بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے یہ ندا رہی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ تم نے بھی نعرے کو لگایا، ہم نے بھی نعرے کو لگایا، اور ہم نے نعرے کو کیا لگانا تھا، ہم نے تو اس چہرے کو دیکھا، اب ہمارا جی کسی اور چہرے کو دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے، ہم اس چہرے کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ
तलिद निसाओ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद हुलिकता कमा तशाओ। ए मेरे हबीब, ऐसा महसूस होता था आप बारगाहे रब्बुल आलमीन में खड़े, आप अल्लाह को कह रहे, अल्लाह मुझे ऐसे बना, ऐसे बना। आप कहते चले गए, रब बनाता चला गया। तो हमने उसके चेहरे को देखा जिसे देखकर किसी बुढ़िया ने क्या खूब कहा था, मदतिद्दहूरु वमा आतैना बिमिस्लिही वलकद अता फअजज़ना अन नुदराइही। मुद्दतें बीत गई आका, आप जैसा चेहरा देखे हुए, जब देखा मुंह से बेहतियार निकला, आप जैसा जना जा सकता ही। आज तुम शान मुस्तफा को बयान करते हो, आका के चेहरे की बात आई। मुझे कच्ची छत वाली मस्जिद की जानब अब्दुल्ला बिन जाफर के उठते हुए कदम याद आ गए। आपने फरमाया, एक चांदी रात, चांद पूरी आबोताब से चमक रहा, मैं चांद के हुस्न में मशहूर, मेरे कदम बेख्तियार कच्ची छत वाली मस्जिद मदीना की तरफ उठे। मस्जिद मदीना पहुंचा, क्या देखा, आमिना के लाल सुरख चादर ओढ़े हुए लेटे हैं। एक नजर माहताब पर पड़ी, दूसरी नजर आका के चेहरा पुरनूर पर पड़ी। मुंह से बेहतियार निकला, आका चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो आपके चेहरा पुरनवार से। साथियों, अल्लाह के फजल करम से यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का मंशूर है, यही अहले हदीस का दस्तूर है, यही अहले हदीस की सोच है। हम अल्लाह के फजल करम से हमारी निगाहें किसी सरदार की सरदारी पर नहीं होती, किसी चौधरी की चौधराहट पर नहीं होती, किसी वडेरे की जागीर पर नहीं होती, किसी फौजी के जिस्म पर लगे हुए तमगों पर नहीं होती। हम अल्लाह के फजल करम से हमारी निगाह जब भी होती है, ये रब के कुरान की तरफ होती है, या काली कमली वाले के फरमान की तरफ। अल्लाह के फजल करम से हम कायनात के बासियों को क्या दावत देने के लिए आए। हम कायनात के बासियों को अहले हदीस के स्टेज से सिर्फ एक दावत को देने के लिए आते हैं। ओ सुनो, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। आपने अपने असहाब को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा। असहाबे रसूल ने पूछा, आकाए मुहतरम, आप हमारे दरमियान क्या छोड़े जा रहे? आपने कहा, जो इन दो चीजों से चिमट गया वो हरगिज जलील नहीं होगा। एक अल्लाह की किताब को छोड़े जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा। और अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस के स्टेज से हमने गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती, चौकों में, चुरस्तों में इस नाराए रुस्ता हेज को लगा दिया। आप सब लोग हमारे असलाफ से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे असलाफ इसी दावत के झंडे को उठाए, गली गली, बस्ती बस्ती, करिया करिया, चौकों में, चुरस्तों में, बाजारों में, मिंबरों से, मेहराबों से इस नारे रुस्ताहेज को लगा दिया। और सिर्फ जुबानी कलामी नहीं लगाया, बल्कि जब वक्त आया हिल्लत शहादत को ओढ़ लिया और इस बात पर इस नहर को लगा दिया। कायनात के बासियों सुन लो, कायनात में जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, शान मुस्तफा को बयान करता रहेगा। और क्या शान मुस्तफा को बयान करते रहोगे? जब तक सांस और जिस्म का रिश्ता मौजूद है, आकाए कायनात की शान को बयान करते रहोगे। और अल्लाह के फजल करम से
ایک اور بات کو آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتے ہیں، نہ صرف شان کو بیان کرتے رہیں گے، پھر جو کوئی آقا کائنات کی شان میں تنقید کو کرنے والا بے غیرت ہو، کوئی عام شخص ہو، علاقے کا چودھری ہو، علاقے کا ناظم ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، آقا کائنات کی شان میں تنقید کو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف نے ساری زندگی اسی نعرہ رستاخیز کو لگایا ہے، اور آج ہم انہی روایات کے امین شہداء کے اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے طول و عرض میں جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، دفاع صحابہ کی جنگ کو لڑتا رہے گا، دفاع رسول کی جنگ کو لڑتا رہے گا، دفاع حرمت قرآن کی جنگ کو لڑتا رہے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ نہیں جو حالی نعروں کو لگانے والے، ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر اس بات کو ثابت کیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور بقول بابا شہید کے الفاظ میں ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن کی عظمت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، حرمت رسول کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو رہی، انشاءاللہ حیات باقی بات باقی، آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں آخر میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور کی جانب سے قلعہ لشمن سنگھ میں 23 مارچ کو شہداء اہل حدیث کانفرنس کا اعلان ہم نے کیا ہے۔ آپ لوگوں سے پرزور اپیل ہے اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، شہداء کے اس مشن کو دوبارہ یاد کرنے کے لیے، انہی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے۔ انشاءاللہ سارے شرکت کرو گے، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے، روح برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے 2 ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔